خود کی دید کا جب شوق ابھر آیا ہے، تصور میں تیرا روزہ نظر آیا ہے، جان بھی تجھ پہ فدا، دل یہ فدا ہے تجھ پر، عشق سے دعاؤں میں اثر آیا ہے۔ آقائے من قبلہ من جان منم یا حسین، 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 آقائے من قبلہ من جان منم یا حسین۔ تجھ سے توحید شناسی کا شرف پایا ہے، یہ تیرا عشق ہی مولا میرا سرمایہ ہے، تو ہی قبلہ ہے میرا، تو ہی کعبہ ہے میرا، میں ہوں بندہ تیرا حسین۔ تیرا عاشق ہوں سرے دار یہ اعلان کروں، جان سو بار تیرے عشق میں قربان کروں، آئے طوفان علم لا سہتے ہو ستم، میں پکاروں گا یا حسین۔ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب اعضا، ہم اور آپ پروردگار کے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم کائنات کے اس عظیم غم کو منا رہے ہیں، اور اس میں جتنا بھی ہم پروردگار کا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ وعدہ پروردگار ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا تم میرا شکریہ ادا کرو گے اتنا ہی ہم اس میں اضافہ کریں گے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ پالنے والے اس غم حسین کو، اس محبت اہل بیت کو تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھے۔ عزیزان گرامی، اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ مجلس تمام کر دوں گا۔ قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نفس مطمئن، تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹا اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو جا، اس کے بندوں میں داخل ہو جا، اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ خطاب نفس مطمئن سے ہے۔ نفس کی بہت سی قسمیں ہیں، ایک ہے نفس لوامہ، اس سے خطاب نہیں ہے، نفس ملہم سے خطاب نہیں ہے، نفس مطمئن سے خطاب ہے۔ جب انسان نفس لوامہ کی منزل پہ ہوتا ہے تو اس وقت بندہ اپنے خالق سے پوچھتا ہے کہ پالنے والے بتا تیری رضا کیا ہے، جو تیری مرضی ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب نفس مطمئن کی منزل پہ آتا ہے تو پھر بندہ سوال نہیں کرتا ہے، پھر پروردگار سوال کرتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو یہ خطاب نفس مطمئن سے ہے۔ اس نفس مطمئن کا تعلق اپنے پروردگار سے ایک طرفہ نہیں ہے،
بلکہ دو طرفہ تعلق ہے، راضیتم مرضیہ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو۔ اور اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ تو میرے بندے میں شامل ہو جا، یعنی معراج زندگی بندگی پروردگار ہے۔ کچھ نہیں کرنا ہے، بس آپ کو اللہ کا بندہ بننا ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، پہلے وہ بندے ہیں پھر رسول ہیں۔ جب انسان اللہ کا بندہ بن جائے گا تو پھر جنت آپ کی تمنا کرے گی، اے میرے بندے تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ اس فرش عزا پہ آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارا یہاں پہ آنے کا ہدف ہے، مقصد ہے۔ اگر ہم اس فرش عزا پر اپنے فرقے کی لاج رکھنے کے لیے آ رہے ہیں، یا اس فرش عزا پہ ہم عبادت کی نیت سے آ رہے ہیں، یا اس فرش عزا پر ہم آ رہے ہیں رسم ادا کرنے کے لیے، سب کے الگ الگ فرق ہیں۔ رسم ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس کا ایک الگ پہلو ہے، شیعہ قوم کے اعتبار سے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ لیکن اگر فرش عزا پہ ہم آ رہے ہیں سوچنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، تو عزیزان گرامی 2 مہینہ 8 دن کے بعد ہم پر واجب ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ آیا اس فرش عزا پہ آنے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم رسم ادا کر رہے ہیں یا عزاداری ادا کر رہے ہیں تو ایک فارمولہ ہے، 2 مہینہ 8 دن ہم نے کیا کیا ہے؟ اہل بیت کا ذکر سنا ہے، قرآن کی آیتیں سنی ہیں، حدیثیں سنی ہیں۔ نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سے بہتر کوئی دوسرا نہ ہو۔ اور یہ ہمیں کب غور کرنا ہے؟ 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری کے بعد ہم غور کریں کہ ہمارے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر تبدیلی واقع ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عزاداری کی ہے، اور اگر تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسم ادا کیا ہے۔ اگر اس سے متفق ہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ عزیزان گرامی، ایک فارمولہ ہے جسے آپ سوچیں، اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کو عقل دیا ہے، اسلام عقل کا مذہب ہے۔ ہم اور آپ اس فرش عزا پہ آ رہے ہیں، میں آپ سے سوال، آپ کس لیے آ رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ بولے بھائی میں سوال کرتا ہوں مجلس میں، وہاں سے جواب ملتا تب ہم فرش عزا پہ آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ کہیں گے ثواب کے لیے، کہیں گے تقریباً 80% 90% لوگوں کا جواب یہی رہے گا کہ ہم یہاں آ رہے ہیں ثواب کے لیے۔ بہت زیادہ بات کہیں گے ہم آ رہے ہیں جنت لینے کے لیے۔ عزیزان گرامی، اگر فرش عزا پہ آنے کا مقصد صرف ثواب ہے، اگر فرش عزا پہ آنے کا مقصد صرف جنت کا حصول ہے تو آپ خسارے کا سودا کر رہے ہیں، نقصان کا سودا ہے۔ دلیل ہے ہمارے پاس کہ شب عاشور امام مظلوم کربلا نے اپنے اصحاب سے کیا کہا کہ میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھائے لیتا ہوں، میں تمہاری جنت کا بھی ضامن ہوں،
جنت کی بھی گارنٹی دے رہے ہیں، بیعت بھی اٹھائے لیتا ہوں، جنت کی بھی گارنٹی ہے، جسے جہاں جانا ہے چلا جائے۔ عزیزان گرامی، ہم نے کیا دیکھا کہ اصحاب حسین میں سے کوئی اٹھا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب حسین کی نگاہ میں جنت نہیں تھی، بلکہ اصحاب حسین کی نگاہ میں ذات حسین تھی، ذات اہل بیت تھی۔ تو ہم جب فرش عزا پر آئیں تو ہماری نگاہ جنت پہ نہ ہو، ہماری نگاہ ثواب کمانے پہ نہ ہو، بلکہ ہماری نگاہ ذات حسین پر ہو، ذات اہل بیت پر ہو، تو پھر دیکھیے ہماری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اور عزیزان گرامی، ایک تیسرا پہلو کہ امام مظلوم کربلا کو مجمع کی ضرورت نہیں ہے، بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جتنی بھیڑ ہوگی اتنی یہ تو کامیابی ہے۔ کامیابی کا جو پیمانہ ہم نے اور آپ نے طے کیا ہے وہ بہت زیادہ بھیڑ کا ہونا، بہت زیادہ مجمع کا ہونا۔ جتنا بڑا مجمع ہو اتنی کامیاب مجلس۔ عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا کہ امام مظلوم کربلا کو مجمع کی ضرورت نہیں ہے، بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ناصروں کی ضرورت ہے، مددگاروں کی ضرورت ہے۔ حل من ناصر ینصرنا۔ جس کا جوان بیٹا مارا گیا ہو اسے اپنی زندگی نہیں بچانا ہے، جس کا برابر کا بھائی شہید ہو گیا ہے اب وہ زندہ رہنے کی تمنا نہیں کرے گا، جس کے بھتیجے بھانجے شہید ہوئے ہیں اب اس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے۔ پھر یہ آواز کیوں بلند ہے؟ اور یہ آواز جو عاشور کے دن بلند ہوئی تھی وہ آج بھی باقی ہے۔ زمانے کے امام کو ناصروں کی ضرورت ہے، مددگاروں کی ضرورت ہے۔ اور عزیزان گرامی، کربلا کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ وہ ظاہراً 72 تھے لیکن سب کی زبان ایک تھی، سب کے دل کی دھڑکن ایک تھی۔ جب زبان ایک ہو، دل کی دھڑکن ایک ہو، اور اس اتحاد کے ساتھ جب اصحاب حسین نے لبیک یا حسین کہا تو نتیجہ یہ نکلا کہ یزیدیت فنا ہو گئی۔ آپ غور کریں، ایک زبان ایک دھڑکن کا نتیجہ یزیدیت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ آج ہم اور آپ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اگر کروڑوں کی تعداد میں ہم اور آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں تو آپ یقین جانیں اس زمانے کی یزیدیت کو فنا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہمارا لبیک یا حسین کربلا والوں کے لبیک یا حسین سے متصل ہو جائے، ہمارا جذبہ ان کے جذبے سے متصل ہو جائے، تب وہی تاثیر، وہی اثر کہ وقت کا دشمن جو ہے وہ ہم سے گھبرائے گا۔ آج آپ کی عزاداری سے دشمن ڈر رہا ہے تو کس وجہ سے ڈر رہا ہے؟ اگر یہ متحد ہو گئے تو پھر ہم پنپنے نہیں پائیں گے۔ لہذا دشمن کی سازشوں کو آپ سمجھیں، یہ عزاداری بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اگر آپ نے صحیح استعمال کیا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ ہم امام مظلوم کربلا کے قیام کی تاریخ پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے اور آپ نے غور نہیں کیا کہ
ہر قیام، ہر کھڑا ہو جانا ضروری نہیں ہے کہ اس میں تو فائدہ آپ کو ملے. یہ قیام کرنا، یہ کھڑا ہونا، یہ حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے آپ کو فائدہ پہنچائے گا. 5 چیزیں ہیں ایک قیام کرنے کے لیے. نمبر 1، قیام کرنے والے کی شخصیت کو لوگ پہچانتے ہوں. اگر قیام کرنے والے کی شخصیت کو لوگ پہچانتے ہوں گے تو وہ قیام کامیاب ہوگا. میں بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر ہمیں امام باڑہ بنانا ہے. میں مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کروں کہ ہمیں امام باڑہ بنانا ہے، کروڑوں کا روپیہ چاہیے، کون ہے جو اس میں مدد کرے؟ اس مجمع میں سے غریب انسان کھڑا ہوا کہ جس کا لباس پھٹا پرانا ہے، اور وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب گھبرائیے گا نہیں، میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. عزیزان گرامی، آپ مجھے بتائیں کہ ایسا انسان کہ جو ظاہراً غریب ہے، وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب آپ مطمئن رہیے، امام باڑہ بن جائے گا، تو کیا اس کے کہہ دینے سے ہم مطمئن ہو جائیں گے؟ نہیں مطمئن ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بنانے کے لیے پیسہ چاہیے، اور جو کہہ رہا ہے ظاہراً اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کی جیب خالی ہے. لہذا اس کے کھڑے ہو کے کہنے سے ہم مطمئن نہیں ہوں گے. لیکن اگر اسی جگہ بیٹھے بٹھائے ایک ایسا دولت مند انسان کی جسے سب جانتے ہیں یہ دولت مند ہے، وہ کھڑا بھی نہیں ہوا، بیٹھے بیٹھے اس نے کہا کہ مولانا صاحب اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی، بس آپ نے کہہ دیا ہوتا تب تک امام باڑہ تیار ہو جاتا. تو اس انسان کے بیٹھ کر بولنے سے میں مطمئن ہو جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ امام باڑہ بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور وہ پیسہ اس کے پاس ہے. تو قیام کرنے والے کی شخصیت کو پہچاننا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر اسلام کو اپنے مشن کے لیے مددگار کی ضرورت پڑی تو ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ ایک چھوٹا سا 13 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور کہہ رہا ہے کہ انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول، میں آپ کی مدد کروں گا. مجھے نہیں معلوم کہ ظاہراً اس بچے کے بازوؤں کی مچھلیاں کمزور ہیں، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اس نے وعدہ کیا اور نبی اس بچے کی آواز وعدے پہ مطمئن ہو گئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. اب عزیزان گرامی، قیام امام مظلوم کربلا میں حسین کو کون نہیں پہچانتا ہے؟ سارے مسلمان پہچانتے ہیں کہ یہ رسول کا نواسا ہے. حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ اعلان بتا رہا ہے کہ شخصیت حسین کتنی بڑی شخصیت ہے. اگر ایسا فرد قیام کرتا ہے تو وہ قیام خود بخود اپنا نتیجہ حاصل کر لیتا ہے. میرے عزیزوں، ہر مسلمان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ رسول ہم سے راضی ہو جائے. رسول ایک بار کہہ دیں کہ تو مجھ سے ہے، 24 گھنٹہ اسی اس میں لگا رہتا ہے. ایک بار رسول کہہ دیں کہ یہ مجھ سے ہے تو عزیزان گرامی، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ایک طرف سارے مسلمان ہیں جو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک بار رسول کہہ دے کہ یہ مسلمان مجھ سے ہے، اور ایک طرف اکیلا ذات حسین ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. تو قیام شخصیت کے اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے. دوسری چیز، قیام کرنے والے میں ہمت ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اعلان تو کر دیا اور 2-3 دن گزرنے کے بعد اس نے اپنا قدم
پیچھے ہٹا لیے تو لوگ کہیں گے اگر قیام کرنا ہی تھا تو پیچھے ہٹنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے اچھا تھا کہ اعلان کیا ہی نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی سمجھدار تھے وہ افراد کہ جنہوں نے جنگ خندق میں رسول کی آواز پہ سر کو جھکا کے رکھنا بہتر سمجھا۔ رسول کیا کہے، کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ اور سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، اس لیے کہ سمجھدار تھے، جانتے تھے کہ ہم ان کے مقابلے میں جا نہیں سکتے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری نگاہ میں وہ سمجھدار تھے کہ جنہوں نے رسول کی آواز پہ سر نہیں اٹھایا، خیبر کے میدان میں نادانی کر بیٹھے کہ جو میدان میں چلے گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ قیام میں ہمت، قیام میں ہمت۔ نبی آواز دے رہے ہیں کہ دیکھو تم مجھے شاعر کہہ رہے ہو، جادوگر کہہ رہے ہو، دیوانہ کہہ رہے ہو، میں اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی میں اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ تو قیام ہمت کے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تیسری چیز، قیام اہمیت پیدا کرتا ہے حالات کے اعتبار سے۔ اے سی کمرے میں بیٹھ کے نماز پڑھنا اور ہے، اور ریگستان میں چلچلاتی دھوپ میں نماز پڑھنا اور ہے۔ بھائی اے سی کمرے میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ دھوپ میں نماز پڑھ رہا ہے، دونوں کے حالات الگ الگ ہیں۔ صحیح ہے کہ واجب ادا ہو رہا ہے، لیکن اس کے واجب کی ادائیگی اور اس کے واجب کی ادائیگی حالات کے اعتبار سے فرق کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں، کلمہ حق بولنا یہ حالات کے اعتبار سے جہاد کہلاتا ہے۔ اگر میں حق بات آپ کے سامنے کہوں تو آپ کہیں گے مولانا نے بڑی اچھی گفتگو کی، بڑی اچھی تقریر کی، بڑی اچھی بات کہی۔ اس حق بات کو اسلام جہاد نہیں کہے گا، اس لیے کہ اپنوں کے درمیان میں یہ حق بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن اگر یہی حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہی جائے تو اب اسے گفتگو نہیں کہا جائے گا، اب اسے تقریر نہیں کہا جائے گا، اب کہا جائے گا کہ یہ جہاد کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قیام امام مظلوم کربلا حالات کے اعتبار سے اہمیت پیدا کرتا ہے۔ چوتھی اور آخری چیز، قیام نتیجے کے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ نتیجہ، ٹھیک ہے جادوگر کہہ رہے ہو، شاعر کہہ رہے ہو، دیوانہ کہہ رہے ہو، لیکن نتیجہ کیا؟ جب فتح مکہ ہوا تو دیوانہ کہنے والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھائیں، ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ جو کل تک دیوانہ کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، مجنوں کہہ رہے ہیں، وہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتے وقت اسی دیوانے کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی نتیجے کے اعتبار سے قیام پیغمبر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب نتیجے کے اعتبار سے قیام امام مظلوم کربلا کو آپ پرکھیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اکبر شہید ہو گیا ہو اور امام مظلوم کربلا نے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عباس شہید ہو گئے ہوں اور امام نے قدم پیچھے ہٹا لیا ہو۔ یہاں تک کہ بدن زخموں سے چور چور ہے، اس کے باوجود حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے قیام سے شرمندہ ہوں۔ نہیں عزیزوں، حسین اپنے قیام سے اس قدر مطمئن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دربار یزید میں سب کے سامنے یزید یہ اقرار کر رہا ہے کہ حسین نے آخر غلطی کیا کی تھی جو انہیں قتل کر دیا گیا۔ یعنی بھرے دربار میں یزید کا اقرار کرنا
کہ حسین نے میرا بگاڑا کیا تھا جو میں نے حسین کو قتل کر دیا؟ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں، سارے دربار کا یزید کی مذمت کرنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ حسین قیامت تک کا فاتح اعظم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی فاتح اعظم ہیں۔ یزید یہ سوچ رہا تھا ہم نے انہیں ختم کر دیا، اب ان کے پاس نہ جان ہے، نہ مال ہے، نہ عزت ہے، سب ہم نے لے لیا، اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب سجاد علیہ السلام کی خطبوں نے بتایا ہم نے کھویا کیا، ہم نے کھویا کیا؟ تیری نگاہ میں جان کی اہمیت ہے، تیری نگاہ میں مال کی اہمیت ہے، تیری نگاہ میں عزت کی اہمیت ہے۔ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جان دے کے ہم کو مٹا دے گا، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مال لے کے ہم کو مٹا دے گا، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہماری عزت نیلام کر کے تو ہمیں ختم کر دے گا، لیکن تو نے دیکھا نہیں ہماری نگاہ میں معیار دین تھا، اسلام تھا، اذان تھی، قرآن تھا۔ آج بھی اذان باقی ہے، آج بھی قرآن باقی ہے۔ مقصد یزید اسلام کو تباہ کرنا تھا، مقصد حسین اسلام کو بچانا تھا۔ حسین نے جان دے کر اسلام بچا لی، یزید جان لے کر بھی اسلام کو تباہ نہ کر سکا۔ عزیزان گرامی، مقصد حسین یہی ہے کہ دین بچ جائے۔ اور عزیزان گرامی، ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے ہم دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں، اللہ کی رضا، اہل بیت کی رضا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہمارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں بھی کہتا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہے، آپ بھی کہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہے، تو ہمارا یہ کہنا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یہ کمال نہیں ہے۔ اللہ ہم سے کہے کہ ہم تجھ سے راضی ہیں، یہ کمال ہے۔ اہل بیت کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم اہل بیت سے راضی ہیں، ان کی رضا ہماری رضا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنی زبان سے کہنا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یہ کمال نہیں ہے، کمال اس وقت ہے کہ اللہ کہے کہ ہم ان سے راضی ہیں۔ اسی طرح سے کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہیں کہ ہم حسینی ہیں، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہیں کہ ہم مولائی ہیں۔ کمال کیا ہے؟ کمال اس وقت ہے کہ جب مولا اپنی زبان سے کہے کہ یہ ہمارے مولائی ہیں۔ کمال اس وقت ہے کہ جب مولا کہیں، امام مظلوم کربلا کہیں کہ یہ ہمارے حسینی ہیں۔ نبی کے اصحاب کہہ رہے ہم اصحاب نبی ہیں، ہم اصحاب امیر ہیں، تو نبیوں کا کہنا، اصحاب کا کہنا کہ ہم نبی کے صحابی، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس وقت تھا کہ جب نبی کہتے کہ یہ ہمارے صحابی ہیں، جس طرح سے امام مظلوم کربلا نے کہا کہ یہ ہمارے اصحاب ہیں، فخر کیا ہے یہ ہمارے اصحاب۔ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ بس عزیزان گرامی، شب اربعین ہے، ہم اور آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ اس قربانی کو یاد کریں کہ جو امام مظلوم کربلا نے دی ہے، دین بچانے کے لیے یہ قربانی ہے، ہم رہے نہ رہیں دین بچ جائے۔ اصلاح امت کے لیے حسین کا قیام کہ نانا کی امت راہ سے بھٹک گئی ہے،
اسے راستے پہ لانے کے لیے ہمیں قیام کرنا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ معاشرے میں نیکیوں کو عام کرنا، معاشرے سے برائیوں کو روکنا، یہ امام مظلوم کربلا کا مقصد ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہر عزادار حسین کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ معاشرے میں نیکیوں کو عام کریں، برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ اگر یہ کام آپ کر رہے ہیں تو آپ یقین جانیں آپ بھی کربلا کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہیں۔ طریقہ کار کیا ہے اصلاح کا؟ سیرت نبی اور سیرت امیر پہ چلانا۔ نبی کی سیرت اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت، ان دو سیرتوں کے ذریعے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ امام مظلوم کربلا کا مقصد ہے۔ اسلام تو کمزور ہو گیا ہے۔ حسین اکبر کی جوانی دے کے تجھے بچا لے گا۔ تیرے بازو کمزور ہو گئے ہیں، حسین عباس کا بازو دے کے تجھے بچا لے گا۔ حسین تجھے اسلام، تجھے چادر کی ضرورت ہے، زینب و کلثوم کی چادر دے کے تجھے حسین بچائے گا۔ ارباب اعضاء سید سجاد کو دربار میں بلایا گیا، کہا سید سجاد اب آپ آزاد ہیں۔ ہتھکڑیاں اتر گئیں، بیڑیاں اتر گئیں، گلے میں خاردار طوق اتر گیا۔ کہا کہ اگر یہاں رہنا چاہو یہاں رہو، اگر مدینہ جانا چاہو مدینے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ سید سجاد نے آواز دی میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ لوں۔ آئے زینب نے سید سجاد کو بغیر ہتھکڑیوں کے دیکھا، سمجھ گئی کہ آزادی مل گئی، رہائی مل گئی۔ کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، کہہ رہا ہے رہنا ہے تو شام رہ جاؤ، جانا چاہتے تو مدینہ جانے کا انتظام کریں۔ ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دو ہمارے لیے ایک حجرہ خالی کر دے، ابھی زینب نے جی بھر کے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے، حجرہ خالی کرایا جائے۔ ارباب اعضاء تصور شرط ہے، ایک حجرہ خالی کرایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ شام کی بیویاں جمع ہوئیں، ایک مسند بچھائی گئی، سید سجاد اس مسند پہ تشریف فرما ہوئے۔ میرے عزیزوں، اگر سوگوار ایک ہوتا ہے تو سب مل کے اسے پرسہ دیتے ہیں، مگر وہاں سب سوگوار ہیں۔ زینب ام کلثوم کو پرسہ دے رہی ہے، رباب زینب کو پرسہ دے رہی ہے، لیلا سید سجاد کو پرسہ دے رہے ہیں۔ ارباب اعضاء بیویوں کا گریہ تاریخ کہتی ہے کہ 3 دن اور بعض روایتوں میں 7 دن تک لگاتار یہ مصائب پڑھے گئے ہیں، بیویوں کا گریہ ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد تبرکات منگائے گئے، چادر تطہیر آئی، بیویوں میں تقسیم ہوئی، تبھی ایک چھوٹی سی چادر آئی، رباب نے اس چادر کو لیا، ایک مرتبہ زندان کا رخ کیا۔ بیٹی سکینہ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جلا ہوا جھولا آیا، رباب کو علی اصغر یاد آیا، شہید زہدہ کے سر آئے، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے آگے بڑھ کے لیا، علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے آگے بڑھ کے لیا، قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے آگے بڑھ کے لیا، تبھی دو ننھے ننھے سر آئے، کوئی بی بی آگے نہ بڑھی۔ ایک مرتبہ شام کی بیویوں نے کہا ایسا لگتا ہے اس کی ماں مر گئی ہے، اور ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، بیویوں ایسا نہ کہو اس کی ماں زینب زندہ ہے، مگر زینب
اپنے بچوں پہ گریہ نہ کرے گی، اپنے بھائی کا غم منائے گی۔ ارباب اعضاء، یہاں تک کہ ہماری تیار ہو گئی، بیویاں سوار ہوئی۔ اب زینب نے بیویوں کو دیکھا تو رباب نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب زندان کی طرف گئی، دیکھا رباب ننھی سی قبر سے لپٹی کہہ رہی ہے، اے سکینہ بی بی، ارے مدینہ جانے کی بڑی تمنا تھی، اٹھو بی بی، ہم مدینہ جا رہے ہیں، اجکم اللہ۔ ارباب اعضاء، زینب نے رباب کو سہارا دیا۔ یہ بیویاں چلی ہیں اور تاریخ کہتی ہے کہ شب اربعین، یا روایت ہے کہ اربعین کے دن یہ قافلہ سرزمین کربلا میں پہنچا ہے کہ جہاں حسین کا پہلا ظاہر جابر ابن عبداللہ انصاری قبروں سے لپٹا گریہ کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے کہ تبھی آواز آئی، اے جابر اٹھو، میری بہن شام و کوفہ کو فتح کر کے آ رہی ہے، جاؤ میری بہن کا استقبال کرو۔ ارباب اعضاء، زینب نے سرزمین کربلا میں دوبارہ قدم رکھا۔ ارے جیسے ہی کربلا پہنچی، زینب کو عاشور کا منظر یاد آیا۔ ارباب اعضاء کہ جہاں ننھے ننھے بچے اون محمد اپنے ماموں پہ جان قربان کر رہے ہیں، حسین اون محمد کے لاشیں لے کر خیمے میں آئے، زینب نے شکر کا سجدہ کیا۔ 13 سال کا قاسم آگے بڑھا، چچا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے۔ حسین آواز دیتے ہیں، ارے تم میرے بھیا کی نشانی ہو۔ ارباب اعضاء، حسین نے قاسم کو رن میں جانے کی اجازت دی۔ قاسم میدان میں گئے، میمنے کو میسرے میں بدلا، میسرے کو میمنے میں بدلا۔ ارے کسی نے وار کیا، قاسم زمین کربلا پہ گرے، آواز دی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ ارے بھتیجے کی آواز سنی، حسین مقتل کی طرف دوڑے، لشکر نے حسین کو آتے دیکھا۔ ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی۔ ارے حسین پہنچے، آواز دی، بیٹا قاسم چچا شرمندہ ہے، تیری نصرت نہ کر سکا۔ ابا کے دامن کو پھیلایا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، لے کے خیمے کی طرف چلے۔ ماں نے دیکھا، کہا آیا کا، ارے سب کا تو جنازہ لے کر آئے، میرے بیٹے قاسم کا جنازہ کدھر ہے؟ ارے ابا کا دامن ہٹایا، ماں نے قاسم کی لاش کے کٹے ہوئے ٹکڑے دیکھے۔ اجرکم اللہ، میرے عزیزوں، اب وہ مرحلہ آیا کہ جب علمدار ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، آقا رن میں جانے کی اجازت دے۔ حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں؟ اجازت نہیں مل رہی ہے کہ تبھی عباس خیمے میں گئے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، کسی کو تلاش کیا، تیسرے خیمے میں فضہ نے پوچھا شہزادے کسے تلاش کر رہے ہو؟ کہا میں اپنی سکینہ کو تلاش کر رہا ہوں، میں اپنی سکینہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ فضہ نے کہا شہزادے ارے سکینہ غش کے عالم میں پڑی ہے۔ گئے سکینہ کو آغوش میں اٹھایا، آواز دی بیٹی سکینہ بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ کہا ہاں چچا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ کہا سکینہ مشکیزہ لے آؤ اور چل کے بابا سے اجازت دلا دو۔ ارباب اعضاء سکینہ کو آغوش میں لیا، عباس حسین کی خدمت میں آئے۔ حسین نے دور سے دیکھا عباس کی آغوش میں سکینہ، ایک جملہ کہا بھیا عباس بڑی اچھی سفارش لائے ہو۔
اے بھیا عباس بڑی اچھی سفارش لائے ہو۔ سکینہ کی طرف دیکھ کے کہا سکینہ بی بی بہت پچھتاؤ گی۔ ارباب اعضا جاؤ عباس بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ مشکیدے کو لیا، علم کو سنبھالا، بچوں کو تسلی دی کہ دیکھو میں پانی لے کر آتا ہوں، اب الاتش کی آوازیں نہ بلند کرنا۔ ننھے ننھے بچے ہاتھوں میں پیالہ لیے پانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ علم ترائی میں گیا، کہا بچوں میرا چچا اب پانی لے کر آ رہا ہے۔ ارے واپس میں علم کو آتے دیکھا، سکینہ نے کہا بچوں اب ہماری پیاس بجھ جائے گی، دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ میرے عزیزو جیسے جیسے علم نزدیک آیا سکینہ نے عجب منظر دیکھا۔ ارے خون میں ڈوبا ہوا علم، چچا کے ہاتھوں میں نہیں بابا کے ہاتھوں میں۔ ارے پانی کا پیالہ پھینکا، اے بابا میرا چچا کدھر گیا؟ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، چچا کے کٹے بازو، اے بابا سکینہ کو پانی نہیں چاہیے۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میرے عزیزوں اب وہ مرحلہ ہے کہ 18 سال کا کڑیل جوان وہ باپ کے سامنے کھڑا آواز دے رہا بابا رن میں جانے کی اجازت دے دو۔ حسین کہتے بھائی بیٹا اکبر تمہاری پرورش پھوپھی نے کی ہے، جاؤ زینب سے اجازت لے لو۔ میرے عزیزو علی اکبر کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے زینب سے اجازت لینا۔ شہزادی کے خیمے میں گئے، دیکھا زینب بیٹھی ہوئی ہیں، علی اکبر زانو پہ سر رکھ کے لیٹ گئے۔ زینب نے اکبر کے بالوں میں انگلیاں پھرانا شروع کیا۔ اکبر نے زینب کو دیکھا، کہا پھوپھی اماں ایک سوال کروں؟ کہا بیٹا کیا سوال ہے؟ کہا پھوپھی اماں بتائیں آپ افضل ہیں یا آپ کی ماں فاطمہ؟ آپ افضل ہیں یا آپ کی ماں فاطمہ؟ کہا بیٹا یہ کیسا سوال، ارے میری ماں فاطمہ مجھ سے بہتر ہے۔ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیں آپ کی اولاد بہتر ہے یا فاطمہ کی اولاد بہتر ہے؟ زینب سمجھ گئی، کہا بیٹا ارے فاطمہ کی اولاد میری اولاد سے بہتر ہے۔ اکبر نے ایک مرتبہ باہیں ڈال دی، اے پھوپھی اماں اپنی اولاد کو فاطمہ کی اولاد پہ قربان کر دیں۔ ارباب اعضا زینب کے لیے سخت مرحلہ تھا، ہاتھوں کو جوڑا، جاؤ اکبر فاطمہ کے لال پر میں نے اپنے لال کو قربان کیا۔ اکبر میدان میں گئے ہیں، باپ کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے جوان بیٹے کو الوداع کرنا۔ یہ غم وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کا جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ اکبر جا رہے ہیں کہ پیچھے سے آواز آئی کہ کوئی ہے، یہ دوڑتا ہوا کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، چلا آ رہا ہے۔ ارے پیچھے مڑ کے دیکھا، ضعیف باپ چلا آ رہا ہے۔ آواز دی بابا آپ نے تو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ میرے عزیزو علی اکبر میدان میں گئے، تاریخی جنگ کی کہ تبھی کسی ظالم نے پیچھے سے نیزہ مارا، اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین کربلا پہ آئے، آواز دی بابا بیٹے کا سلام۔ ارباب اعضا حسین نے بیٹے کی آواز سنی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مقتل کی طرف دوڑے، یا علی کہتے ہوئے کربل میں چلے۔ اکبر کے پاس پہنچے، بیٹے کے سر کو زانو پہ رکھا، علی اکبر کا ہاتھ سینے پہ ہے۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا سینے میں نیزے کی ہنی چبھی ہے۔ ارباب اعضا حسین کے لیے سخت مرحلہ ہے، اکبر کے
سر کو زمین پہ رکھا، آستین کو پلٹا، انگلیوں سے سینے میں ہاتھ ڈالا، خنجر کی نیزہ کی نوک کو تھاما، نجف کا رخ کیا۔ بابا علی، بابا علی، در خیبر اکھاڑنا آسان ہے، جوان کے سینے سے برچی کی انی نکالنا مشکل ہے۔ اے میرے بابا میری مدد کرے، یا علی کہہ کے نیزے کی انی نکالی، اکبر کا کلیجہ نکلا، آواز دی بابا، ارے دادا جام کوثر لیے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں، اب وہ مرحلہ ہے کہ حسین صحرائے کربلا میں ایک آواز بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا۔ جیسے ہی اس آواز کا بلند ہونا تھا، خیام حسینی سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ حسین نے سوال کیا، ارے ابھی حسین زندہ ہے، یہ رونے کی آوازیں کیوں ہیں؟ آواز دی، اے آقا آپ کی آواز استغاثہ سن کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، گویا اصغر اپنی بے زبانی میں کہہ رہے ہیں، لبیک یا حسین۔ سب مل کے کہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ارباب ادا جب یہ آواز سنی، حسین نے آواز دی، لاؤ اصغر کو میرے حوالے کر دو، میں اصغر کو پانی پلا کے لاتا ہوں۔ ماں نے علی اصغر کو تیار کیا، اب حسین کی آغوش میں دیا۔ حسین لے کے علی اصغر کو مقتل میں آئے۔ ظالم یہ سمجھ رہا تھا صلح کے لیے قرآن لا رہے ہیں۔ عزیزوں، قرآن تو نہ تھا، وہ قرآن ناطق تھا۔ حسین نے آواز دی، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہے، اسے پانی پلا دو۔ کسی نے پانی نہ پلایا، کہا کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ میرا بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ کوئی آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو اصغر کے بہانے میں پانی پی لوں گا؟ لو زمین کربلا پہ لٹائے دیتا ہوں۔ کربل کی جلتی زمین پہ رباب کے ششماہے کو حسین نے لٹایا، مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ حسین نے اصغر کو آغوش میں لیا، ایک جملہ کہا، بیٹا اصغر حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ ارباب ادا 6 مہینے کے بچے نے مقتل کا رخ کیا۔ عزیزوں، اپنی سوکھی زبان، 6 مہینے کے بچے کی زبان سوکھے ہونٹوں پہ علی اصغر نے پھیرنا شروع کیا۔ میرے عزیزوں، آپ تصور کریں، کربلا تصورات کا نام ہے کہ 6 مہینے کا بچہ ہزاروں کے لشکر کی طرف دیکھ کر سوکھی زبان خشک ہونٹوں پہ پھیر رہا ہے۔ یہ وہ منظر تھا کہ اعدائے یزید کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انقلاب برپا ہو جائے گا۔ تب ایک آواز آئی، آئینہ آئینہ ہرملا اقتہ کلام الحسین۔ ہرملا کہاں ہے؟ ارے حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ارے 3 نوکوں والا تیر اصغر کی طرف چلا، گلے میں لگا، اصغر باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہوا۔ حسین نے آواز دی، اے میرے لال۔ عزیزو، حسین کی آغوش میں 6 مہینے کا لاشا ہے، خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، واپس پلٹ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سخت مرحلہ ہے حسین کے لیے کہ ماں کے سامنے 6 مہینے کے بچے کو پیش کرے۔ تبھی سکینہ نکل آئی، اے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے۔ ارے سکینہ پیاسی رہ گئی، حسین کیا کرے؟ ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے بھیا کو دیکھا، ارے گلے میں تیر پیوا، آواز دی، اماں میرا بھیا مارا گیا۔
अजरकुम अल्लाह। बस अजीजों, मैं मजलिस तमाम कर रहा हूँ। पुरसा देना है, शहजादी को पुरसा दें। यकीनन बीवी मौजूद होंगी। ए बीवी, हमारा पुरसा कबूल करे। अब्बास का पुरसा, कासिम का पुरसा, अली अकबर का पुरसा, अमन मोहम्मद का पुरसा कबूल करें। अरबाब अज़ा, अब हुसैन मक्तल में आए हैं। एक एक बीवी को हुसैन खुदा हाफिज कह रहे हैं। लैला खुदा हाफिज, रबाब खुदा हाफिज, फिजा खुदा हाफिज। ज़ैनब, तुम्हें भी हुसैन का आखिरी सलाम। मेरे अजीजों, हुसैन खैमे से बाहर निकले, जुलझना खड़ा है। हुसैन ने एक मर्तबा दाईं तरफ देखा, दूसरी तरफ बाईं तरफ देखा, आवाज दी, आईना आईना अब्बास, आईना आईना अली अकबर, आईना आईना कासिम। अब्बास कहाँ हो, अली अकबर कहाँ हो, कासिम कहाँ हो? कोई जवाब ना आया। आवाज दी, अरे इमाम वक्त बुला रहा है। मेरी बात का जवाब नहीं देते। अरे तड़पती लाशों से आवाज आई, मौला मौत के हाथों मजबूर। तभी बहन आगे बढ़ी, भैया कोई बात नहीं, अब्बास नहीं है क्या हुआ, कासिम नहीं है क्या हुआ, अली अकबर नहीं है क्या हुआ? आज बहन भाई को सवार कराएगी। अरबाब अज़ा हुसैन जुलझना पे सवार हुए, जाना चाहते हैं। जुलझना आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने आवाज दी, मैं जानता हूँ सुबह से शाम तक तू भी सवारी पे सवारी ले जा रहा है, तू भी प्यासा है। अब ये तेरी आखिरी सवारी है। अब हुसैन तुझे ज़हमत न देगा। अरबाब अज़ा, जुलझना ने गर्दन हिला के इशारा किया। हुसैन ने जब मंजर देखा, अरे नन्ही सकीना घोड़े की टांगों से लिपटी आवाज दे रही है, अरे मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को न ले जा। अरे जो भी गया वापस ना आया। अजरकुम अल्लाह। अरबाब अज़ा, वो मरहला था। अब हुसैन मक्तल में गए हैं, तारीखी जंग की है। मैमने को मैसरे में बदला है, मैसरे को मैमने में बदला है। अलामान अल हफीज की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। 3 दिन का प्यासा हुसैन आवाज़ दे रहा है, तुमने मेरे अकबर को मार डाला, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को मार डाला। देखो 3 दिन के प्यासे की जंग देखो। कि तभी आवाज आई, हुसैन अकबर का वास्ता, तलवार रोक लो। अरे बेटे का वास्ता सुना, तलवार रुकी, तलवार का रुकना था। भागी हुई फौजें वापस पलटी। अरे मक्तले करबला में, सहराए करबला में फातिमा का लाल तनो तना, किसी ने तीर मारे, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेज़े मारे, किसी ने पत्थर मारे। अरबाब अज़ा हुसैन जख्मों से चूर जमीन करबला पे आए। इधर बहन को भाई की खबर नहीं मिल रही है। एक मर्तबा दाई तरफ देखा, भैया नजर ना आया। भाई तरफ देखा, भैया कोई आवाज ना आई। तराई की तरफ देख के कहा, ए भैया अम्मा फातिमा का वास्ता, मम्मा फातिमा का वास्ता, मेरी बात का जवाब दो। अरे ज़ेरे खंजर निगाह उठा के बहन की तरफ देखा। अरे बहन खैमे में चली जाओ, अभी तेरा भैया जिंदा है। अरबाब अज़ा, ज़ैनब ने खैमे में कदम रखा। सिया आंधियां चलने लगी, फुरात का पानी नेज़ों उछलने लगा। एक आवाज गूंजी, अला क़ुतिल हुसैन नबे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन नबे करबला। बहन घबराई, सैयद सज्जाद के पास आई। बेटा सैयद सज्जाद,
بعد ارے تیرے بابا کی خبر نہیں ملتی. سید سجاد نے آواز دی اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھانا. عزیزو زینب نے لرزتے ہاتھوں سے خیمے کا پردہ اٹھایا. خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے. ارے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے پھوپھی اماں بابا مارا گیا, میں یتیم ہو گیا. ارے خیمے جلنے لگے, چادریں چھننے لگی, بندے چھینے گئے. اب وہ مرحلہ ہے, بس میں زحمت تمام کر رہا ہوں. یہ تابوت آپ اٹھائیں گے, یہ علامت ہے اس بات کی کہ مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کا لاشا اس طرح سے بے گور و کفن پڑا نہ ہوتا. جلتے ہوئے خیمے جل چکے ہیں, بیویاں ایک جلے ہوئے خیمے میں بیٹھی ہیں کہ تبھی فضا آ کے کہتی ہے شہزادی خیر ہو. بی بی خیر ہو. زینب کہتی ہے فضا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا بی بی گھوڑے کی نال بندی ہو رہی ہے, گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے. ارے زینب نے ایک جلے ہوئے خیمے کی قنات کو تھاما, مقتل کربلا میں دیکھا. ارے سارے لاشیں ہٹ گئے مگر زہرا کے لال کا لاشا زمین کربلا میں پڑا. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. زینب نے رخ کیا, اے نانا جس بدن کا بوسہ لیتے تھے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ محمدہ. ماتم حسین. پہچان لوگ مجھ کو, حالت بدل گئی ہے. چلتی ہے یہ ضعیفوں بھائی کام جھکا کے. بھیا میں آ گئی ہوں, نانا کدی بچا کے. سجاد اور باقی دیں گے گواہی میری. کھائے ہیں تازیان بنت علی نے پھر بھی لے آئی شامیوں سے وارث تیرے بچا کے. بھیا میں آ گئی ہوں, نانا کدی بچا کے. کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری. کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی. بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے.
میں آ گئی ہوں نانا کا جی بچا کے، امت نے مجھ کو بھائی رونے کا دیا ہے، جی بھر کہ میں نے تیرا ماتم کہاں کیا ہے، روئے گی آج زینب فرش عزا بچھا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے۔ آخری بند پیش کر رہا ہوں، سارے مصائب اپنے ماں جائے سے بیان کر دیے بی بی نے، ایک مصائب باقی رکھا جناب زینب نے جو امام حسین سے نہیں فرمایا، یہ کہ ہے کہ تکلم اٹھی علی کی بیٹی، عباس کی لحد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی، دکھلا دو با وفا کو رسی کے نیل جا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے، یا حسین یا حسین مل کے سارے نام والا حسین یا 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 حسین اور وہ پڑھنا لگے تو بولا وہی بھی وہاں کھڑا ہوا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے بازی ثانی زہرا، تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانی زہرا، تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانی زہرا، تجھ کو
بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی زخمی دل سے شہکا ہے زخمی دل سے شہکا چہرہ دکھاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی زخمی بیٹے کہہ ہے زخمی بیٹے کہہ چہرہ دکھاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی زخمی بیٹے شہکا ہے زخمی بیٹے شہکا چہرہ دکھاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ملنے مجھ سے جب آئے بابا حیدر سر پہ میرے نہیں تھی کوئی چادر ہاتھوں سے چہرہ میں ہے ہاتھوں سے چہرہ میں غازی چھپاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ملنے مجھ سے جب آئے بابا حیدر سر پہ میرے نہیں تھی کوئی چادر ہاتھوں سے چہرہ میں ہے ہاتھوں سے چہرہ میں غازی چھپاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بلاتی رہ گئی زخمی بیٹے شہکا ہے زخمی بیٹے شہکا چہرہ دکھاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ
सानिए ज़हरा तुझको बुलाती रह गई है गाजी सानिए ज़हरा तुझको बुलाती रह गई है गाजी सानिए ज़हरा तुझको बुलाती रह गई मिलने मुझसे जब आए बाबा हैदर सर पे मेरे नहीं थी कोई चादर हाथों से चेहरा मैं है हाथों से चेहरा मैं गाजी छुपाती रह गई है गाजी सानिए ज़हरा तुझको बुलाती 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 रह गई जख्मी बेटे शह का है जख्मी बेटे शह का चेहरा दिखाती रह गई है गाजी सानिए ज़हरा तुझको बुलाती रह गई है गाजी सानिए ज़हरा तुझको बुलाती रह गई है गाजी सानिए ज़हरा तुझको बुलाती रह गई मिलने मुझसे जब आए बाबा हैदर सर पे मेरे नहीं थी कोई चादर हाथों से चेहरा मैं है हाथों से चेहरा मैं गाजी छुपाती रह गई है गाजी सानिए ज़हरा तुझको बुलाती 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 रह गई बच्ची सीने में अकबर ने जो भाई अपने जान शहीदी पर लुटाई ताक कर बलकी मैं है ताक कर बलकी मैं सर पर उड़ाती रह गई है गाजी सानिए ज़हरा तुझको बुलाती 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 रह गई क्यों न रोगी मादर बेज़बां की इब्न शाह की है में निशानी आग से बेटे का है आग से बेटे का झूला बचाती रह गई है गाजी सानिए ज़हरा तुझको बुलाती 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 रह गई जख्मी बेटे शह का है जख्मी बेटे शह का चेहरा दिखाती रह गई है गाजी सानिए ज़हरा तुझको बुलाती रह गई है गाजी सानिए ज़हरा तुझको बुलाती रह गई मिलने मुझसे जब आए बाबा हैदर सर पे मेरे नहीं थी कोई चादर हाथों से चेहरा में है हाथों से चेहरा में गाजी छुपाती रह गई है गाजी सानिए ज़हरा तुझको बुलाती रह गई है
غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو رہ گئی کیوں نہ روئے گی مادر بے جفا کی ابن شیخ خیمے میں نشانی آگ سے بیٹے کا ہے آگ سے بیٹے کا جھولا بچاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی ہے غازی زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی کیا بتاؤں میں تجھ سے میرے بھیا شب چلتے منظر میں نے دیکھا ابد 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 دیکھ کر منظر یہ ہے دیکھ کر منظر یہ آنسو بہاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی اب ولایت کربلائی کیا لکھے گا درد تو زینب نے غازی کو سنایا نہر سے غازی کو ہے نہر سے غازی کو زینب بھلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی ہے غازی ثانیہ زہرا تجھ کو بھلاتی رہ گئی دل سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے زندہ میں اندھیرا زندہ میں اندھیرا کیا شمع بھی تربت پہ نہ جلواؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا
کب آؤ گے بابا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے زندہ میں اندھیرا زندہ میں اندھیرا یا شام بھی تربت پہ نہ جلواؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا اس واسطے تیرا وال کے قدموں سے دل پٹی قدموں سے دل پٹی مجھ کو خبر کی لوٹ کے نہ آؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا آنے سے پہلے آپ کے گھر میں گئی بابا میں مر گئی بابا وعدہ کرو کہ تم مجھے دفناؤ گے بابا کب آؤ گے بابا گردن میرا سر پنجوں پہ میلوں کا سفر ہے میلوں کا سفر ہے اس بے کسی پہ جینا ترس کھاؤ گے بابا کب آؤ گے بابا کب چاند عباس تم کہاں ہو تم میرے کارواں ہو عباس تم کہاں ہو تم میرے کارواں ہو میں شام جا رہی ہوں آنسو بہا رہی ہوں چادر نہیں ہے سر پر صدمے اٹھا رہی ہوں اپنا علم سنبھالو تب کارواں رواں ہو سر کھلے کنبہ میرا گرد فوج اشتیاں سر کھلے کنبہ میرا گرد فوج اشتیاں کوئی نہ پہچان لے یا جناب سیدہ کر رہا ہے یہ دعا کر رہا ہے یہ دعا میں نجف سے جو سوئے کربو بلا کو نکلا دل نے بے ساختہ اس وقت یہ مولا سے کہا مجھ کو پیدل تیرے روزے پہ بلانے والے سوچو تو ذرا گزرے گی کیا کیا میرے دل پر آنکھیں میری دیکھیں گی بھلا کیسے وہ منظر حسنین
جب اٹھے گا جنازہ میں بڑا بھائی ہوں سمجھو مجھے بابا کی جگہ میں بڑا بھائی ہوں سمجھو مجھے بابا کی جگہ آؤ سو جاؤ کہ آؤ سو جاؤ کہ حاضر ہے ہمارا سینہ قاتل بنے کھڑے ہیں یہ شامی دیار میں قاتل بنے کھڑے ہیں یہ شامی دیار میں مقتول بہن بڑھ گئی کچھ دیر کو آ جا کچھ دیر کو آ جا سکینہ کہتی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں عاشق سے سکینہ کہتی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں بابا کی محبت میں بھیا میں اور تماچے کھا لوں گی میں اور تماچے کھا لوں گی ان خون بھرے رخساروں کے بوسے مجھ کو دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں سلمان ناظری میرا مولا جب آئے گا فرش عزا حسین کا کعبے میں بچھے گا ماتم بپا حسین کا عمران یوں ہوگا شامل ہر ایک شہید بھی اس غم میں رہے گا بس یہ کہ عزاداروں کا ایمان رہے گا جو منکر ماتم ہے پشیمان رہے گا حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے بندھ گئی زینب کے ہاتھوں میں رسن بندھ گئی زینب کے ہاتھوں میں رسن کھل گیا کلثوم کا سر ہائے ہائے لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے ایک سینہ پر ہے سر سبط نبی ایک سینہ پر ہے سر سبط نبی ایک پہ زینب کی چادر ہائے ہائے لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے آئیے
کو بابا علی، بیٹیاں کہتی ہیں رو کر ہائے ہائے، لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے، کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے، لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے، چھین کر بالی سکینہ سے شقی، چھین کر بالی سکینہ سے شقی، لے گیا کانوں سے گوہر ہائے ہائے، لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے، کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے، لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے، جس کو کاندھوں پہ اٹھاتے تھے نبی، جس کو کاندھوں پہ اٹھاتے تھے نبی، سر اٹھا اس کا سینا پر ہائے ہائے، لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے، کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے، لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے، وہ جو دیتے ہیں زمانے کو امان، وہ جو دیتے ہیں زمانے کو امان، پھر رہے ہیں آج در در ہائے ہائے، لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے، کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے، لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے، آگ خیموں کو لگائی اس طرح، آگ خیموں کو لگائی اس طرح، جل گیا بھی کا بستر ہائے ہائے، لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے، کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے، لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے، اے رضا جب شاہ پہ خنجر چلا، اے رضا جب شاہ پہ خنجر چلا، دیکھتی تھی ماں یہ منظر ہائے ہائے، لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے، کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے، لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے، کٹ گیا شبیر کا سر ہائے ہائے، لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے، لٹ گیا مظلوم کا گھر ہائے ہائے، ہے سجاد ہے سجاد، ہے سجاد ہے سجاد، ہے سجاد ہے سجاد، ہے سجاد ہے سجاد، پاؤں میں ہے بیڑیاں گردن میں ہے توقے گراں، پاؤں میں ہے بیڑیاں گردن میں ہے توقے گراں، ہائے لے آیا زمانہ، ہائے لے آیا زمانہ، میرے عابد کو کہاں، پاؤں میں ہے بیڑیاں گردن میں ہے توقے گراں، پاؤں میں ہے بیڑیاں گردن میں ہے توقے گراں، ہر قدم تازہ
قدم تازہ جفائیں، ہر قدم پر آفتیں، اہل بیت مصطفیٰ کا، اہل بیت مصطفیٰ کا قافلہ ہے یہ رواں۔ پاؤں میں ہے بیڑیاں، گردن میں ہے توپے گراں۔ پاؤں میں ہے بیڑیاں، گردن میں ہے توپے گراں۔ پوشت ناکا پر بندھی ہے دختر شاہ ہدا، پوشت ناکا پر بندھی ہے دختر شاہ ہدا، اٹھ رہی ہے عرش اعظم، اٹھ رہی ہے عرش اعظم سے صدائے علامہ۔ پاؤں میں ہے بیڑیاں، گردن میں ہے توپے گراں۔ پاؤں میں ہے بیڑیاں، گردن میں ہے توپے گراں۔ ایک قیدی ہے جو راہوں میں ہے محو بندگی، ایک قیدی ہے جو راہوں میں ہے محو بندگی، تازیانوں کی ضیا، تازیانوں کی ضیا، خون زخموں سے رواں۔ پاؤں میں ہے بیڑیاں، گردن میں ہے توپے گراں۔ پاؤں میں ہے بیڑیاں، گردن میں ہے توپے گراں۔ چار سالہ شاہزادی اب کسے آواز دے، چار سالہ شاہزادی اب کسے آواز دے، چھینتا ہے شمر بیدر دی سے جس کی بالیاں۔ پاؤں میں